بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی کتابیں لکھے یا کوئی کرے باتیں، سعید اسد ہے سچا حضور جانتے ہیں۔ تو سب یہ ایک ڈاک ہمیں ہماری جامعہ میں رسیو ہوئی ہے۔ کہہ رہے ہیں جی کہ بعد اسلام مسنون عرض ہے کہ آپ کی تقریباً عرصہ 2 سال سے یوٹیوب چینل سے سن رہے ہیں کہ علامہ خضر حیات بکروی صاحب مناظر دیوبند سے آپ کا مناظرہ جو ہونا تھا مسئلہ علم غیب پر، جو آپ کے مدرسہ جامعہ امینہ میں تشریف بھی لائے تھے، پھر آپ نے انہیں اتحاد امت کی دعوت دی اور مناظرہ کی بجائے افہام و تفہیم کرنے اور شرک و بدعت کی ڈیفینیشن و تشریح کرنے کی بات کی طرف آپ نے انہیں مائل کیا۔ بعد ازاں ہر دو فریقین کی طرف سے بالکل خاموشی ہو گئی، جس کی وجہ سے عوام الناس میں یہ مسائل جوں کے توں رہ گئے اور کوئی تشریح وغیرہ نہ ہوئی۔ ہم نے علماء دیوبند سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ علامہ سعید احمد اسد صاحب اس مسئلے کے لیے تیار نہیں، لہٰذا آپ اپنے یوٹیوب چینل سے لائیو آ کر اس بات کی وضاحت فرما دیں کہ کس طرف سے اس کام کی عظیم کام کی کوشش ناکام ہوئی۔ جب آپ اس مسئلہ کے لیے تیار ہیں تو ہم علامہ خضر حیات بکروی صاحب کو عرض کریں گے کہ وہ بھی تیار ہوں اور بڑی محبت اور پیار سے یہ مسئلہ حتمی نتیجہ کو پہنچے۔ تو سب کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، صدق الله مولانا العظيم۔ مولانا خضر حیات صاحب بکروی، ان سے کلپس کے ذریعے مسئلہ علم غیب پر بات ہوتی رہی تھی۔ میرا صرف یہ مدعا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا۔ بے شک بے شک۔ خود بخود سرکار نہیں جانتے تھے، اللہ کے عطا کرنے سے جانتے تھے۔ وہ میرے پاس تشریف لائے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اور کہنے لگے جی ہم آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے آئے۔ میں نے کہا جی بسم اللہ، میں حاضر ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ یہ ثابت کریں گے کہ نبی کریم علیہ السلام کو علم محیط تھا۔ میں نے کہا استغفر اللہ، میں تو نبی کریم علیہ السلام کے لیے علم غیب عطائی کا قائل ہوں، ایک ذرے کے بھی علم محیط کا قائل نہیں ہے۔ بے شک۔ تو اس پر انہوں نے ایک مفتی صاحب تھے ان کے ساتھ، ان سے کہنے لگے پھر مفتی صاحب یہ تو پھر پانی چ مدانی پان والی گلی ہے نا۔ ہاں، تو اس پر بات ختم ہو گئی تھی مناظرہ کی۔ میں تو آج بھی تیار ہوں، کوئی بھی ساتھی اگر یہ دعویٰ کریں کہ نبی کریم علیہ السلام کو بالکل ہی ایک ذرے کا غیب بھی اللہ نے عطا نہیں کیا، اس کی اطلاع نہیں کی، اس کی خبر نہیں دی، ایک ذرے کا بھی غیب نہیں دکھایا، تو بسم اللہ، میں آج بھی اس کے ساتھ مناظرہ کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جو ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے، ہم مانتے نہیں ہیں، علم محیط تو صرف باری تعالیٰ کی شان ہے۔ تو پھر جب انہوں نے کہا نہیں ہے جب پانی کی مدانی بن، پھر میں نے ان کو اپنا جو فارمولہ ہے اتحاد کا اس کی دعوت دی کہ 3 جھگڑے ہیں، 2 الزام آپ لگاتے ہو ہم پر، ایک ہی الزام ہمارا۔ بالکل۔ آپ کہتے ہو یہ مشرک ہیں، یہ بدعتی ہیں، تو آئیے شرک اور بدعت کی ڈیفینیشن کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو عبارات ہیں جن پر فتویٰ لگا ہے پھر اس پر بات کر لیں گے، جو قرآن و سنت فیصلہ کرے آپ بھی مان لیجیے، ہم بھی مان لیں گے۔ تو انہوں نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ پھر اس کے بعد 3-4 مرتبہ شاید ان سے ٹیلی فون پر بات ہوئی اسی حوالے سے، لیکن اب کافی عرصہ سے وہ میرا ٹیلی فون اٹھاتے بھی نہیں ہیں۔ میں تو آج بھی اسی بات پر قائم ہوں کہ اللہ کے بندو آؤ، جو اہل سنت کہلواتے ہیں ان کو تو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہیے نا۔ بے شک۔ پہلے ایک صاحب نے کہا تھا جی صاحب زیادہ ہشام الہی صاحب کا آپ نام لیں،
نام لے کر ان کو بلائیں. ہم نے نام میں نے لیا. تو عرض کیا تھا بالکل. کہ آئیے تشریف لائیے، اطلاع کر کے آئیے گا، آپ کا پورا اکرام کیا جائے گا. جو شریعت نے مجھ پر واجب کیا ہے اسی کے مطابق میں عمل کروں گا. آپ ہمارے مہمان ہوں گے. تو اب بھی اگر کوئی آنا چاہتا ہے اس نیک مقصد کے لیے تو بسم اللہ، جامعہ امینیہ رضویہ کے دروازے کھلے. بے شک. میں تو یہ بات جلسوں میں بھی، علماء دیوبند کے جلسوں میں بھی، اہل حدیث علماء کے جلسوں میں بھی یہ بات بارہا کہہ چکا ہوں اور اب پھر کہہ رہا ہوں. وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے. میں پھر درد مندی سے کہتا ہوں کہ آئیے میرے ساتھ بیٹھیں. یہ کام صرف میں ہی کر سکتا ہوں، تو میرے ہوتے ہوئے کام کر لیجئے. آئیے بیٹھیے. وہ اللہ کا فرمان تو آپ کے لیے بھی ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. دیکھ لیجئے میں اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں آؤ قرآن کو سامنے رکھ لو، سنت مبارکہ کو سامنے رکھ لو. تو ٹھیک ہے، جو قرآن و سنت فیصلہ کرے گا، کیونکہ ہم نے اپنی قبر میں جلنا نہیں ہے، اپنی قبر میں راحت چاہتے ہیں. میدان محشر میں بھی ہم سکھ چاہتے ہیں، دکھ نہیں چاہتے. تو قرآن و سنت سے انحراف کرنے والا وہ تو دکھ کو پسند کر رہا ہے نا. تو آئیے میرے ساتھ مل کر بیٹھیے، میرے ساتھ بات چیت کیجیے. پھر جو بات ہمارے درمیان طے ہوگی وہ آپ اپنے بڑوں کو دکھا لیجیے، میں اپنے بڑوں کو دکھا لوں گا. میرے بھی تو کچھ بڑے ہیں نا. پاکستان میں اہل سنت کا سب سے بڑا میں نہیں ہوں، کیا بات ہے. واہ. مجھ سے بھی بڑے ہیں. ان کو دکھا لوں گا، آپ بھی دکھا لیجیے گا. کیا آپ بھی دیوبندیوں میں سب سے بڑے تو نہیں ہیں، تو آپ اپنے بڑوں کو دکھا لیجیے گا، میں اپنے بڑوں کو دکھا لوں گا. پھر انشاءاللہ مل کر کوئی اگر موافقت کی راہ نکلتی ہوئی تو مل کر جو دونوں کے بڑے ہیں وہ آپس میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کر دیں گے اور امت کو ایک وحدت کا پیغام دیں گے. اور جب خضر حیات بکروی صاحب ہمارے پاس تشریف لائے تھے، اس وقت کی ان کی ویڈیو بھی ریکارڈ کے اوپر ہے. شیخ صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ علامہ سعید احمد اسد صاحب کا ایک تازہ کلپ وائرل ہوا ہے جس میں انہوں نے آپ کے سامنے افہام و تفہیم کی جو آپ کو پیشکش کی تھی، اس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ آپ ان کا نمبر اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں. دوست اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس میں کہاں تک حقیقت ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. آج سے کچھ عرصہ پہلے جو ایک مناظرہ کی فضا بنی تھی جس کے کلپس وہ میڈیا پر موجود ہیں، تو اس سلسلہ میں ہم مولانا سعید احمد اسد صاحب کے مدرسہ جامعہ امینیہ فیصل آباد میں گئے. وہاں پر بہت ہی سنجیدہ اور اچھے ماحول میں تقریباً 2 گھنٹے تک گفتگو کا سلسلہ جاری رہا، جس میں مسئلہ علم الغیب جمیع ما کان و ما یکون کے متعلق جب میں نے مولانا سعید احمد صاحب اسد سے سوال کیا، جمیع ما کان و ما یکونوں کا تفصیلی علم، کہ آپ حضرات اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. مولانا نے فرمایا کہ میں تو ایک ذرہ کا تفصیلی علم محیط بھی نبی کریم علیہ السلام کے لیے نہیں مانتا. خیر، اس پہ بات اچھے انداز میں ہوئی. پھر مسئلہ آیا، میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کے لیے صفت غیب دانی مانتے ہیں یا اطلاع علی الغیب؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اطلاع علی الغیب، صفت غیب دانی جو چیز اللہ نے عطا نہیں کی ہم وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں مانتے. تو اسی گفتگو میں مولانا نے
ایک پیشکش کی جو ان کا بقول ان کے ایک پرانا فکر اور پرانا درد ہے کہ مسائل پر افہام و تفہیم ہونی چاہیے، اور افہام و تفہیم میں مسائل کی تنقیح ہو، اور جو اتفاقی امور ہیں ان کو الگ طے کیا جائے، اور جو اختلافی امور ہیں ان کو الگ طے کیا جائے، اور اس طرح افہام و تفہیم کے ماحول میں مسائل پہ گفتگو کی جائے تاکہ امت میں اختلاف کی خلیج کو کم کیا جا سکے۔ تو ہم نے الحمدللہ مولانا سعید احمد اسد صاحب کی اس فکر اور پیشکش کو خوشی سے قبول کیا، اور ہم اب تک اس پہ قائم ہیں۔ اس ملاقات کے بعد تقریباً 50 کے قریب دفعہ حضرت سے رابطہ ہوا، فون پر کبھی انہوں نے کیا کبھی میں نے کیا، اور اس میں ہماری یہی افہام و تفہیم چلتی رہی، مختلف مسائل پہ افہام و تفہیم کا ایک رنگ اور اچھے ماحول میں چلتی رہی۔ اور ابھی جو آخری فون ہوا تھا مولانا نے کیا تھا، اس آخری فون میں بھی میں نے مولانا کی خدمت میں عرض کی کہ افہام و تفہیم کے اصول متعین کر لیں، تاکہ افہام و تفہیم میں تمہیدی جو باتیں ہیں، اصول ہیں، اس کے لیے آپ کے ذہن میں جو فارمولہ ہے وہ ذرا واضح ہو جائے، اور یہ بھی واضح ہو جائے کہ یہ افہام و تفہیم میرے اور آپ کے درمیان سمجھی جائے گی یا دو جماعتوں کے درمیان سمجھی جائے گی۔ اگر جماعتوں کے درمیان سمجھی جائے تو اس کی نمائندگی کا کیا ترتیب ہوگی۔ جب بھی آپ یہ چیزیں طے کر لیں تو آپ مجھے جب بھی کہیں، میں انشاءاللہ تیار ہوں۔ تو اس کے بعد پھر حضرت کا ابھی تک فون نہیں آیا۔ جہاں تک بات ہے کہ فون اٹینڈ نہ کرنے کی، یہ شاید حضرت کو غلط فہمی ہوئی، کیونکہ حضرت کا نمبر جو ہے وہ میرے پاس فیڈ ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے مصروفیت کی بنیاد پہ اکثر ساتھیوں کو یہ شکوہ رہتا ہے کہ فون اٹینڈ نہیں ہوا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جو کالیں آئی ہوتی ہیں جن کے نام میرے پاس لکھے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ساتھی ہو تو میں اس کی جوابی کال بھی کرتا ہوں، لیکن میری دانش کے مطابق اس آخری فون کے بعد مولانا کا کوئی فون نہیں آیا، اور نہ میں نے کوئی مس کال دیکھی ہے۔ میں نے خود آج بھی اور پہلے بھی مولانا کے نمبر پہ کال کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آگے پاور آپ کا وہ معلوم ہوا کہ بند ہے نمبر۔ تو بہرحال ہم اس افہام و تفہیم تنقیحات مسائل کے لیے اب بھی تیار ہیں۔ ہم اپنی اس خیال پہ قائم ہیں، اور اسی طرح آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ افہام و تفہیم ہو، تنقیحات ہوں۔ اس کے لیے دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اب چونکہ ہم ایک دفعہ حضرت کے پاس گئے، تو اب ہم حضرت کو دعوت دیں گے کہ جب بھی حضرت چاہیں، مولانا سعید احمد اسد صاحب صرف 2 دن پہلے اطلاع کر دیں تاکہ میں اپنے مرکز میں موجود ہوں۔ تو دارالعلوم مفتاح القرآن کے دروازے مولانا سعید احمد اسد صاحب کے لیے 24 گھنٹے کھلے ہوں گے۔ جب آنا چاہیں افہام و تفہیم کے لیے، انشاءاللہ ہم ان کی پورا مہمان نوازی بھی کریں گے، اور جس طرح ان کی خواہش ہے اور جو ان کی تمنا ہے اس کے مطابق گفتگو بھی ہوگی ایک سنجیدہ ماحول میں۔ اور اگر حضرت تشریف نہ لے آ سکیں تو پھر انشاءاللہ فون پہ رابطہ کر لیں، بہتر حل یہی ہے۔ اور فون پر میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ حضرت سے فون پہ بات ہو جائے، تو
تو حضرت سے بھی گزارش ہے اگر میری گفتگو پہنچے تو فون پر میرے ساتھ بات کر لیں. ہم الحمدللہ افہام و تفہیم اور تنقیحات مسائل کے آپشن پہ قائم ہیں اور قائم رہیں گے. اس کے لیے اصول طے کر لیں اور آپ تشریف لے آئیں. اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے تو پھر انشاءاللہ وقت طے کر لیتے ہیں، کوئی درمیان کی جگہ تجویز کر لیں گے یا پھر دیکھ لیں گے آپ جیسے فرمائیں گے. ہم آپ کے پاس جامعہ امینیہ میں بھی آ جائیں گے تو اس کے لیے کوئی ترتیب آپ بنا لیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان چیزوں کو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کا کوئی خاص نتیجہ نہیں ہوگا. یہ چونکہ افہام و تفہیم کی بات ہے تو اس لیے فون پر یہ بات طے کر کے ملاقات کرنی چاہیے اور آمنے سامنے بیٹھ کر یہ چیزیں طے ہونی چاہیے.